اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص عنوان پر بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حال ہی میں مرزا محمد علی انجینئر نے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس کا عنوان یہ دیا کہ جمعہ کے خطبوں میں علماء کی قصے اور کہانیاں، اور ثاقب اعظم مصطفی اور دیگر علماء اہل سنت پر ایک اس طرح کی ہٹ کیا گیا اور ایسی تنقید کی گئی کہ یہ علماء قرآن اور حدیث نہیں سناتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ صرف فقط ایک لمحے کے لیے سن لیں، اس کے بعد آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب کی جو علمی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب جو مرزا صاحب نے ایک انگوشتی تنقید اٹھائی اور وہ اس بنیاد پہ اٹھائی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ قصے اور کہانیاں کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لفظ قصہ استعمال کیا، اور کہانی اور قصہ ایک ہی فروز لغوات میں دیکھیں آپ تو معلوم ہوگا کہ قصے کو ہی کہانی کہتے ہیں، واقعے کو کہانی کہتے ہیں۔ تو قصہ کا جو معنی ہے لغوی، قصہ یا قصو، قصہ تن، قصص یعنی اسی کا ماخذ ہے۔ تو قصہ کہتے ہیں کہانی کو، واقعے کو، کسی خبر کو بیان کرنا، بیان کرنے کو قصہ کہتے ہیں، یعنی کسی خبر کو بیان کرنا قصہ کہلاتا ہے۔ اور یقین جانیے قصہ کا جو مرزا صاحب نے تصور پیش کیا کہ قصہ کسی جھوٹی اور من گڑت اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، قطعاً یہ ایک غلط نظریہ پیش کیا گیا جو کہ اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ اور جو مرزا صاحب نے یہ اعتراض کیا بڑی معذرت کے ساتھ، اس طرح کے اعتراضات آج بھی آپ دیکھیں یوٹیوب پر، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تاریخ میں، کفار اب بھی اور پہلے بھی یہ اعتراض کرتے تھے قرآن پر کہ قرآن کے اندر تو قصے کہانیاں ہیں، اور آج وہی اعتراض ایک نئے انداز سے مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کی حقیقت دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی قصہ کے مختلف طرق۔ سب سے پہلے کہ قصہ بیان کرنا یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا قصے بیان ہوئے ہیں۔ آگے چل کے میں کچھ آیات کریمہ کے ریفرنس دے دوں گا، آپ خود وہ جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصے بیان فرمائے ہیں، بلکہ ممبر تشریف فرما ہوئی ہے حضور، اور باقاعدہ طور پر روایت کیا کسی کو، میں آگے چل کے وہ بھی ریفرنس دوں گا۔ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، علماء کی بھی سنت ہے، سلف صالحین کی بھی سنت ہے، کسی دور کے اندر بھی قصہ بیان کرنا ترک نہیں کیا گیا، بلکہ تواتر کے ساتھ جیسا قرآن میں قصے بیان ہوئے۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو مومنین کے بھی قصے بیان ہوئے، جو ہے پرہیزگاروں کے، متقین کے بھی قصے بیان ہوئے، اور پھر گناہگاروں اور فساق کے بھی قصے بیان ہوئے، فرعون کے بھی قصے بیان ہوئے۔ تو عبرت کے لیے بھی اور نصیحت کے لیے بھی، تفکر کے لیے، فضائل کے لیے، ترغیب اور ترہیب کے عنوان سے قصے بیان متواتر اسلام کے اندر ہوتے آ رہے ہیں، بلکہ علماء نے باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی ہیں، اور قرآن میں سورۃ قصص کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی، اور علماء نے اس عنوان پر، قصص الانبیاء کے عنوان پر اور دیگر قصاص کے عنوان پر، فضائل کے بیان کرنے میں، کسی کو سمجھانے کے لیے نصیحت کے طور پر قصہ بیان کرنا اور نصیحت کرنے کے لیے مثال بیان کرنا، یہ تو قرآن، حدیث، اللہ کے رسول، صحابہ کرام اور اجماع امت۔ تو ناظرین، یہ ایک تسلسل ہے باقاعدہ طور پر قرآن کریم کے اندر بھی، اور باقاعدہ طور پر حدیث کی کتب کے اندر بھی، اور اجماع امت ہے۔ علماء ہمیشہ سے جو ہے یہ قصے بیان کرتے آ رہے ہیں، حضور نے قصے بیان فرمائے، اور قرآن کریم جا بجا قصے بیان فرماتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو سامنے کچھ آیات کریمہ کے حوالجات پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا، فرمایا اور ہم آپ پر جو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں یہ احسن قصوں میں سے ایک احسن قصہ ہے۔ اگر یہ قصہ بیان کرنا غلط ہے تو قرآن کریم کی آیت، یہ جہل اور پرے درجے کا آدمی اس طرح کے اعتراضات کر سکتا ہے۔ بلکہ آپ آگے دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے
لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اب آپ خود بتائیں مجھے، لقد کان فی قصصہم، اور یقیناً ان کے واقعات میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. تو عبرت کے طور پر واقعہ اللہ بیان فرما رہا ہے. عبرت کے طور پر حضور نے واقعات بیان فرمایا. حدیث کی کتب میں باقاعدہ باب ہے، عنوان ہے، وہ آگے چل کے تھوڑا سا بتاؤں گا میں، کیونکہ میں اس عنوان پہ اگر بات کرنا چاہوں تو یہ تو ایک جہلانہ ایک انداز ہے، اس کا صرف رد کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اس عنوان پہ اگر بولنا پڑ جائے تو میں کہتا ہوں ایک طویل نشست درکار ہے. یہ کوئی جاہل قسم کا شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ آپ جو ہے یہ کسے بیان کرنا، یہ تو من گھڑت کہانیوں ہے. اچھا اس کے آگے آپ دیکھیں سورہ سورہ قصص پوری اس کے اندر قصص کے اندر آیت نمبر 125 ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 120 ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 ہے. تمام یہ قصوں کا ذکر اور لفظ قصہ استعمال ہوا ہے ان آیتوں کے اندر. یہ صرف وہ بتا رہا ہوں، ورنہ قصوں کا بیان ایک طویل بیان ہے. سورہ قرآن کی سورۃ اعراف کے اندر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 176، بلکہ میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 120. اللہ اکبر. اللہ شاہ فرماتا ہے وَقُلْ لَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ، اللہ فرماتا ہے اور یہ اے پیغمبر گزشتہ پیغمبروں کے واقعات قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں. قصوں سے تو دلوں کو تقویت پہنچتی ہے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 120 آپ دیکھ لیں. اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، سورۃ یوسف کے اندر بھی ہے. میں سورۃ یوسف کے 2 حوالے جات آپ کو دے چکا. سورۃ اعراف دیکھیں آپ، اور اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 176 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُصِصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم تم پر جو یہ قصے بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ تم اس کے اندر تفکر کرو، يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس کے اندر کیا کرو، تفکر کرو، فکر کرتے رہو. اور یہ یتفکر کا جو لفظ جہاں کا اضافہ ہوا، میں نے آلریڈی کلام کر رکھا ہے پہلے بھی کئی اس چیزوں پر، تو یہ جہاں کا اضافہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ جب تک یہ قرآن کی آیت کوئی پڑھتا رہے گا تسلسل کے ساتھ تو ہر کسی کے لیے یہی ہے، جب یہ قصہ بیان ہوتا ہوگا تو وہ اس کے اندر فکر کرے. تو قصے بیان کرنا یہ اللہ کی خود جو ہے سنت ہے. یہ جی علماء ڈرامے کرتے ہیں جی، جو قصے بیان کرتے ہیں جی، ایک جہلانہ سوال ہے اور پرے درجے کا. چلے کچھ چیزیں علمی ہوتی ہیں، ان میں اختلاف ہونا بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح کی حماقت. بلکہ میں آپ کو تھوڑا اور دکھاتا ہوں. یہ جناب آئینہ دیکھیں، وہ لوگ جو مرزا کو فالو کرتے ہیں، آئینہ دیکھ کر یہ بات کریں، یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. گمراہی. میں پہلے اس کے خلاف کلپ نہیں بناتا تھا، لیکن جب سے میں نے دیکھا کہ یہ ایک بالکل چلو علمی اختلاف کسی حد تک ممکن ہے، جب اس حد تک وہ گرائے انسان کو اور لوگوں کو اس حد تک گمراہ کرے، تو پھر ہم ہر کسی کا حق ہے، ہر عالم کا حق ہے کہ وہ اس کی تردید کرے. بعض علماء کافی اس کا اچھا رد کر رہے ہیں، ایک بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن مزید علماء، باقی علماء کو سوچنا چاہیے، اس طرف سوچنا چاہیے. تو اس طرح محدثین نے مکمل جو ہے ابواب قائم کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر. آپ نسائی کے اندر دیکھیں، آپ المستدرک علی الصحیحین کے اندر دیکھیں، مسلم شریف کے اندر دیکھیں آپ، اور دیگر کتب حدیث میں تو کئی اتنے قصے کہ میں بتا رہا ہوں کہ نشستوں کی نشستیں اس پہ درکار ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں. صرف بخاری سے چلیں کچھ پیش کر دیتا ہوں. صحیح بخاری، سب سے پہلے صحیح بخاری کا اب دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر باب نمبر ہے 9. آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. باب قصۃ الغزا. اب یہ لفظ یہ جو ایک شخص ہیں صحابی رسول ہیں، ان کے جو ہے قصہ بیان کرنا. باب قصہ اسلام ابی ذر، باب قصہ زمزم، باب قصہ و جہل زمزم و جہل عرب، باب قصہ حبش، باب قصہ بیتا. اس کے آگے آپ چلتے جائیں، باب قصہ ابی طالب، باب قصہ ابن عباس، باب قصہ اسود انسیہ، باب قصہ اہل نجران، باب قصہ امان البحرین، باب قصہ اشار دوس و طفیل ابن عمر دوسی. میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ پیش بھی کیا. باب قصہ وفد تی، باب قصہ
وفد تئی، وہ وفد تئی والا واقعہ جو آلریڈی میں آپ پیش کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ کئی اور ابواب پر جو ہے پورے ابواب قائم کیے ہیں، قصوں کے نام سے علماء نے پورے ابواب قائم کیے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جہالت ہے کہ محدثین بھی کسے بیان کرتے ہیں اور حدیث کی کتب کے اندر ابواب ہیں؟ یہ تو میں نے صرف آپ کو جھلک دکھائی ہے نا، ایک تسلسل ہے پورا. بلکہ آپ کو میں دکھاؤں، اچھا سب سے مشہور ترین ایک قصہ، وہ کون سا قصہ ہے جساسہ، اور وہ ہے قصہ جساسہ. حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ قصہ، اور یہ صحابی رسول کی ایک انفرادیت اور خصوصیت ہے. تمیم بن اوس داری کی، تمیم داری کی یہ وید وہ صحابی ہیں جو قصہ جساسہ بیان کرتے ہیں. یہ ان کی انفرادیت اور خصوصیت ہے، اور ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، وہ بھی میں اسی کے بارے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. اور یہ وہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے تو کشتی ٹوٹ گئی. تو کشتی میں سے ایک پھٹا، ایک لکڑی کا وہ تخت جو تیرنے والا تھا، میں اس کے اوپر، ہم کچھ لوگ میری فیملی کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور تیرتے تیرتے وہ ایک جزیرے میں پہنچا وہ تخت. تو ہم نے وہاں دجال کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اور صحیح مسلم کے اندر یہ غالباً حدیث نمبر ہے 7399، 7389 یہ حدیث نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ پورا واقعہ بیان ہے. تو اس کے اندر آپ غور کریں تو یہ قصہ جساسہ بیان کیا کس نے؟ تمیم بن اوس داری نے. تمیم داری نے یہ قصہ بیان کیا اور حضور کو آ کے سنایا. تو حضور نے ممبر پر یہ قصہ بیان کیا، اور کس شان سے بیان کیا ذرا وہ بھی آپ دیکھیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ حدثنی تمیم الداری، کہ مجھے یہ روایت کیا تمیم الداری نے. حضور نے وید یہ صحابی ہیں جن سے روایت کچھ کیا. ہر صحابی حضور سے روایت کرتا ہے کہ حدثنی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنہیں حضور سے بیان کیا. حضور نے تمیم الداری سے حدثنی کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا. یعنی ایک وید یہ صحابی ہیں جن سے حضور روایت کرتے ہیں قصہ جساسہ. حضور فرماتے ہیں حدثنی تمیم الداری، مجھے تمیم الداری نے یہ واقعہ بیان کیا. اور آگے سارا وہ واقعہ ہے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ پانی کے اندر کر رہے تھے. حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے یہ انا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی ممبر فقال یا ایھا الناس، کہ حضور ممبر پر جا کہا کہ اے لوگو حدثنی تمیم الداری، تمیم الداری مجھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے خاندان کے کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور پھر وہ واقعہ سارا قصہ جساسہ بیان فرمایا. تو یہ حضور کی روایت بھی بیان کرنا، آگے ایک صحابی سے دوسرے صحابی کا ایک دوسرے سے روایت کرنا اور بات کو سند کے ساتھ بیان کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. یہ بھی آج سن لو. اور اسی طرح حضور کی یہ سنت ہے، اور قصے بیان کرنا بھی حضور کی سنت ہے. کسی اور سے سنا اور وہ قصہ بیان کرنا یہ حضور کی سنت ہے. لیکن ہو قصہ صحیح، جھوٹی بات، قصوں کے علاوہ کوئی اور جھوٹی بات بھی ہو تو وہ بھی آگے بیان کرنا حرام ہے. جھوٹ اور چیز ہے، قصہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان کرنا باقاعدہ طور پر اس کی محفلیں سجائی گئی ہیں، اور صحابہ کرام نے سجائی ہیں. بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بھی آپ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ تمیم الداری وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر قصوں کی محفل کا انعقاد فرمایا. بلکہ میں آپ کے سامنے اس کے بھی حوالہ پیش کر دیتا ہوں. آپ سنیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے کہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی تعریف کی ہیں کئی لیکچرز میں. تو ابن اسیر جزری جو ہے وہ اسد الغابہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 248 پہ، اور ترجمے کا نمبر ہے 515، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تمیم الداری اور ان سے اجازت چاہی کہ کیا میں مسجد نبوی کے اندر محفل منعقد کر سکتا ہوں اور کسے بیان کر سکتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی، اور عمر فاروق نے جو ہی اجازت دی تو آپ نے وہیں پر کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں کو کسے بیان فرمائے. تو قصوں کی باقاعدہ طور پر محفلیں انعقاد کی گئی مسجد نبوی کے اندر. اور اسی بات کو ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، جن کا صنفات 579 ہجری ہے، الصفوات الصفا کے اندر اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ابن جوزی صفحہ 268 پہ جلد نمبر 1، اور اسی کو امام ذہبی سیر الاعلام و بلاغ کے اندر جلد نمبر 7 اور صفحہ 77 پر
سیم ایز اٹ از وہی چیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی. کس نے؟ عمر بن خطاب سے اجازت چاہی تمیم داری نے. وقان اول من قصص استذن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فی ذالک فاذن له فهو اول من اسرج سراجا فی المسجد. کہ سب سے پہلے مسجد کے اندر کسوں کی محفل سجا کر کے چراغاں کیا ہے تمیم داری نے. ایک تو یہاں یہ سوال بھی ہوتا ہے نا کہ جی مسجد کے اندر یہ چراغاں کرنے کا جواز کہاں سے حاصل کیا؟ مسجد کے اندر چراغاں کرنے کا جواز کہاں سے ہے؟ کیا یہ تو لڑیاں لگا کے محفل کر سکتے ہو؟ بھائی وہ بات، یہ مسئلہ ہے پہلے تمیمت داری اور ابن اثیر جزری پر اور ابن جوزی پر بولو، پر ان پر کلام کرو اور ان کا رد کرو، پھر ہماری بات بعد میں آئے گی. انہوں نے باقاعدہ طور پر محفل کا انعقاد کیا، عمر فاروق نے اجازت دی اور تمیمت داری نے کسوں کی محفل سجائی. اور سب سے پہلے یہ بدعت حسنہ مسجد نبوی کے اندر چراغ کرنے کی ایجاد کی تمیمت داری نے. 3 حوالے میں نے آپ حوالے کیے ہیں، پہلے ان کا رد فرمائیے پھر اس پہ مزید کلام بھی کریں گے. تو ناظرین، قصہ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، الغرض کہ وہ جھوٹا نہ ہو. اب یہ کہتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، بھائی جمعہ کے خطبہ میں علمی بات تو نہیں ہو سکتی نا؟ ترغیب کے لیے، اصلاح کے لیے کسے بیان ہوں گے جیسے قرآن نے کیے ہیں باجا بجا. اب علمی بات ہر بندہ جمعے کے خطبے میں آنے والے عالم تو نہیں ہوتے، ان کو ہر علمی بات تو نہیں کر سکتے ہم. وہاں اگلوں کے ذہنوں کے مطابق یہ حکم آپ یاد رکھیں اور جس قول پہ آپ غور و فکر کریں، یہ امر ہے اور یہ حکم ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق اپنی بیان کرو، ان کے عقلوں کے مطابق بیان کرو. علمی بات ہر جگہ بیان کریں گے تو عوام کیسے سمجھے گی؟ لہٰذا عام موافل کے اندر اور عوام کول کے لیے کس سے بیان ہوں گے تاکہ وہ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں. اور برے لوگوں کے بھی ہوں گے عبرت کے لیے، اور اچھے لوگوں کے ہوں گے ترغیب اور ترغیب اعمال کے لیے، فضائل کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے دھوکوں اور فراڈیہ لوگوں سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.